نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ تعالی عزیز ہم فعل ماضی کا جو آخری ٹاپک ہے وہ ہے کہ فعل ماضی کو مجہول کیسے بناتے ہیں۔ فعل ماضی معروف تو ہم نے پڑھ لیا تھا، ماضی معروف اور ماضی مجہول۔ اچھا، اب اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ عین را فا، عرفہ، تعریف، معرف، مطلب جس میں کوئی جان پہچان، کوئی علم والی، کوئی معرفہ کا کوئی ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا جو روٹ ورڈ ہے جیم، ہا اور لام، جوہل، لا تعلقی، جس کا علم کوئی نہیں ہے۔ تو ان الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی افعال ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں فعل لازم، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ویسے صرف ریفریش کرا رہا ہوں۔ اور یہ ہے فعل متعدی۔ اچھا، فعل لازم وہ افعال ہوتے ہیں کہ جس کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، مطلب وہ بات فاعل پہ جا کے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ مثلا اگر میں کہتا ہوں وہ بیٹھا، جلسہ، وہ بیٹھا، تو اس جلسہ کا جو کام ہے یا اس کا جو ایکشن ہے وہ فاعل تک محدود ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کو کوئی مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں اس نے پیا، اب اس نے پیا تو صحیح ہے، لیکن اب وہ اس نے پیا جو ہے نا وہ وہاں تک محدود نہیں ہے، اس نے کچھ پیا ہوگا۔ تو اس قسم کے افعال جس کے لیے مفعول کی ضرورت ہو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں، اور وہ افعال جس کے لیے مفعول کی ضرورت نہ ہو اس کو فعل لازم کہتے ہیں۔ اچھا، اور جملہ فعلیہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو اجزاء ہے وہ فعل پلس فاعل پلس مفعول، ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کنفیگریشن کو اگر آپ ذہن میں رکھیں تو آپ کے پاس ایک فعل ہے جلسہ، تو جلسہ حامد، حامد بیٹھا، ٹھیک ہے۔ تو کام یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے، اس فعل کو حامد تک ہی محدود کر کے تو آگے ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر میں کہتا ہوں ضرب حامد، حامد نے مارا، تو اب یہ جو ضرب فعل ہے اس کو آگے مفعول چاہیے، کس کو مارا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو جائے گا محمودن۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو مختلف قسم کے افعال سے واسطہ پڑے گا، جس میں سے کچھ افعال لازم ہوں گے، کچھ ہوں گے متعدی، ٹھیک ہے۔ تو لازم وہ ہے جس کو صرف فاعل کی ضرورت ہوتی ہے اور مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، اور متعدی وہ ہے جس میں فاعل کے ساتھ ساتھ آپ کو مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ساری چیزیں میں کہنا کیوں چاہ رہا ہوں، وہ اس لیے کہ آج ہم نے پڑھنا ہے فعل ماضی مجہول۔ اچھا،
میں ایک سینٹینس لکھتا ہوں، ایک نارمل سا سینٹینس، پینے والا، ٹھیک ہے، اس نے پانی پیا۔ اچھا، اب یہ میں نے ایک سینٹینس لکھ دیا کہ اس نے پانی پیا، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہے فاعل اور ضمیر کی صورت میں ہے۔ تو ہم نے کہا جب بھی آپ کا فاعل ضمیر کی صورت میں ہو تو آپ نے گردان کی طرف رخ کرنا ہے اور ان 14 صیغوں میں دیکھیں کہ کنسرن صیغہ کون سا ہے، تو وہ یہاں پر آپ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ پینا آپ کا فعل ہے اور پانی آپ کا مفعول ہے، اور پینے کے لیے عرب جو مادہ استعمال کرتا ہے وہ شین، را اور با ہے، اور اس کو فاعلہ کے وزن پہ ڈال کے تو شریبہ وہ کہتا ہے۔ تو شریبہ، شریبہ اس نے پیا، کیا پیا؟ مفعول۔ تو مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو یہ ہے شرب الماء، اس نے پانی پیا، ٹھیک ہے۔ اب اگر مجھے کہنا پڑ جائے کہ پانی پیا گیا، اب آپ بتائیں کہ اس میں فاعل کہاں ہے؟ پانی پیا گیا، ٹھیک ہے، وہ جو مفعول تھا اس کو پیا گیا، پانی یہاں پر ہمارا مفعول تھا نا یہ، تو اب وہ مفعول کو پیا گیا ہے، تو اس کو میں کیسے لکھوں؟ یہاں تو لکھا نا کہ اس نے پانی پیا، تو اب میں کہتا ہوں وہ یہ جو پانی ہے نا، یہ جو پہلے مفعول تھا اس کو پیا گیا، کس نے پیا مجھے نہیں پتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی آپ فعل ماضی مجہول کا لفظ جب بھی آپ کے آئے، ذہن میں آئے یا آپ کے سامنے آ جائے، تو اب یہاں پر آپ کو فاعل کی ضرورت نہیں ہے، یو ہیو ٹو کنسنٹریٹ آن دی مفعول۔ اب فاعل irrelevant ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ جب فاعل irrelevant ہو گیا اور مفعول کو آپ نے کنسنٹریٹ اس کے اوپر کرنا ہے، تو اس کے لیے کیا اسلوب ہے؟ تو وہ اسلوب آج ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ فعل ماضی مجہول کی صورت میں۔ آپ کو پتہ ہے کہ فعل ماضی معروف جو ابھی تک ہم پڑھتے آ رہے تھے، اس کا جو پیٹرن تھا، اس کا جو ڈائی تھا، اس کا جو وزن تھا، وہ 3 تھے۔ عرب نے کہا ایک فا کلمہ ہے، ایک عین کلمہ ہے اور ایک لام کلمہ ہے، اور عرب نے یہ بھی کہا کہ یہ فا کلمہ اور لام کلمہ یہ فکس ہوں گے، ٹھیک ہے، ماضی میں فا کلمہ اور لام کلمہ فکس ہوں گے، ان کی حرکت یہی رہے گی، چینج نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر کبھی زبر، کبھی زیر اور کبھی پیش آئے گی۔ تو انہوں نے 3 وزن نکالے، فعل ماضی معروف کے 3 وزن نکالے، اور وہ کیا تھا؟ فعل، فاعل اور فاعل۔ سینٹر والے کو، عین کلمہ کو آپشنل چھوڑ کے اس کے اوپر تینوں حرکتیں دے کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ فعل معروف کے اوزان ہے۔ تو اب آپ جب بھی قرآن اٹھائیں، قرآن دیکھیں، اور ماضی کا کوئی فعل آ جائے اور وہ فعل معروف ہو، معروف مینس کہ وہ لازم ہو، اس کے اندر فاعل ہو، فاعل کا ہونا اس میں لازم ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ ہم نے اصل میں دیکھنا ہے نا، تو ہم نے کہا تھا جملہ فعلیہ کے جو منیمم 2 اجزاء ہے وہ 2 ہے، کیونکہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا۔ دس از، آپ سمجھ لیں کہ ایک تھم رول ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہوتا۔ اچھا، تو انہوں نے جو 3 ڈائیاں نکالی،
تو جتنے بھی الفاظ آپ کو افعال ملیں گے ماضی کے، اور وہ افعال ہو معروف، معروف مینس کہ اس کے اندر فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے اندر فاعل ہوگا، یا ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر ہوگا، لیکن فاعل ہوگا، تو ان افعال کا یہی پیٹرن ہے، یہی ڈائی ہے، یہی اوزان ہے۔ اس سے ہٹ کے آپ کو قرآن میں ماضی کا فعل معروف جو ورب ہے وہ ان تین صورتوں کے علاوہ نہیں مل سکتا اور نہ کبھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یا تو وہ لفظ فعلہ ہوگا، یا فعلہ ہوگا، یا فعلہ ہوگا۔ اچھا، اب یہاں تک تو ہماری بات ہو گئی فعل معروف کی۔ اب ہم آتے ہیں مجہول کی طرف۔ فعل ماضی اور مجہول، تو جس طرح یہاں پر فا، عین اور لام کلمے ہیں نا تین یہ والے، تو یہاں پر انہوں نے بھی کہا کہ کوئی بھی مادہ جب آپ اس ڈائی میں سے گزاریں گے، ٹھیک ہے، اس پیٹرن میں سے گزاریں گے یا کسی ایک پرٹیکولر وزن پہ پڑھیں گے، تو وہ جو ڈائی ہوگی وہ فعل ماضی مجہول کی ہوگی۔ جس طرح فعل ماضی معروف کی یہ تین ڈائییں نکلی تھی، تو فعل ماضی مجہول کی بھی ڈائی نکلے گی، اور خوش قسمتی سے فعل ماضی مجہول کی ایک ہی ڈائی ہے، ایک ہی وزن ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی پیٹرن ہے، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو لام کلمہ ہے یہ تو فکس ہی رہے گا، یہ جو عین کلمہ ہے یہ بھی فکس رہے گا، ٹھیک ہے، اور فا کلمہ ہمیشہ مضموم ہوگا، اس کے اوپر پیش ہوگی، تو ہماری ڈائی بن گئی فعلا۔ تو آپ کو ٹوٹل قرآن میں یا عربی میں فعل ماضی کی معروف ہو یا مجہول ہو، ٹوٹل 4 ڈائیاں ملیں گی، 4 پیٹرن ملیں گے، 4 وزن ملیں گے، اور اس میں سے 3 معروف کے ہے اور 1 مجہول کا ہے۔ اچھا، اب ہم نے کہا، اس کو میں مٹا دیتا ہوں، اب یہ تو صرف بیک گراؤنڈ دینے کے لیے تھا، ٹھیک ہے۔ اب اگر ڈائی ایک ہی ہے مجہول کی، فعلہ کا مطلب تھا اس نے کیا، یہاں جو فعلہ لکھا ہوا تھا نا اس نے کیا، تو فعلہ کا بھی یہی مطلب ہے اور فعلہ کا بھی وہی مطلب ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کے وزن ڈیفرنٹ ہے۔ لیکن اگر وہ ہو نا فعلہ، تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کیا گیا۔ فعلہ کا ترجمہ تھا اس نے کیا، اور ہم نے کہا فاعل کی ہمارے پاس اردو میں کیا نشانی ہے؟ نے۔ وہاں مجھے کوئی نے نظر نہیں آ رہا، اس کا مطلب یہاں اس میں اب فاعل کوئی نہیں ہے، وہ کیا گیا، وہ جو کام کرنا تھا اس نے، اب وہ اس نے نکل گیا اور وہ کام جو تھا اب وہ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا فعلہ کا سوری کہ وہ کیا گیا۔ اچھا، اب اگر میں اس جو شین را اور با والا مادہ ہے، پہلے تو میں نے فاعلہ میں ڈالا تھا نا معروف کے لیے، اس نے پیا، اب میں نے مجہول بنانا ہے تو میں اب اس کو فعلہ کے اس میں ڈائی میں ڈالوں گا، اس والے میں، تو یہ کیا بنے گا؟ فعلہ۔ فعلہ کا مطلب ہے شربا، تو شربا وہ پیا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ کون تھا وہ جو پیا گیا تھا؟ اس میں پانی پیا گیا تھا، تو شربا۔ اچھا،
اب کیا اس کو اعراب کیا دینا ہے اس پانی کو؟ یہاں تو ہم نے اس کو منسوب کیا تھا کہ مفعول تھا. اب یہ مفعول اگر آپ دیکھیں تو آپ کا رفلی کوئی فائل کا سٹیٹس لے رہا ہے کسی حد تک. ہم نے کہا کہ کوئی بھی فعل فائل کے بغیر نہیں ہوتا، تو فعل تو یہ آ گیا، ٹھیک ہے. اب اس کے ساتھ پہلے یہ جو مفعول تھا نا، جس نے پانی پیا تھا، اب وہ کہتے ہیں وہ پانی پیا گیا، یہ والا. تو اب وہ پانی پیا گیا جو کہ پہلے مفعول تھا، اب آپ کا کوئی فائل کا سٹیٹس لے رہا ہے. ایگزیکٹلی فائل نہیں ہے، لیکن فائل کا کوئی سٹیٹس لے رہا ہے. اس لیے کیونکہ کوئی بھی فعل فائل کے بغیر نہیں ہوگا، تو اس کو پھر میں دوں گا شرب الماء، پانی پیا گیا. اس فعل کا فائل اب نظر آ گیا، ٹھیک ہے. شربا وہ پیا گیا، کیا پیا گیا؟ الماء، کیونکہ ہم نے کہا فائل ہمیشہ رفع میں ہوتا ہے، تو فائل کو میں نے اب رفع میں، مفعول کو فائل بنا کے میں رفع میں لے آؤں، تو شرب الماء، پانی پیا گیا، ٹھیک ہے. اس طرح کی آپ کو ہزاروں مثالیں قرآن شریف میں ملے گی. کتب علیکم الصیام، اگر وہ ہے نا کتبہ، یہ لکھنے کے بھی اس میں آتا ہے، لیکن جب یہ علا کے پریپوزیشن کے ساتھ آ جائے تو پھر یہ فرضیت کے معنی میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو کتبہ علا، اس نے فرض کیا، لیکن میں کہتا نہیں کتبہ، تو فرض کیا گیا کیا؟ الصیام، کتب علیکم الصیام. اچھا، اب یہ جو مفعول تھا پہلے، وہ جو ما والا اگزامپل تھا، وہ جب فائل کا سٹیٹس اس نے لیا، تو اب وہ اس کا نام جو ہے نا، وہ ایگزیکٹلی فائل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، مفعول بھی نہیں رہا. تو اگر وہ مفعول بھی نہیں رہا اور ایگزیکٹلی فائل بھی نہیں ہے، تو نام تو دینا ہے. تو گرامیرین نے اس کو نام دیا نائب الفاعل، ٹھیک ہے. تو ہم نے کہا نا کہ شرب الماء، تو یہ ما اس وقت یہ ہے نائب الفاعل، فاعل کا جانشین بن کے آ گیا، ٹھیک ہے، نائب بن کے آ گیا، تو اس کو نام دیں گے نائب الفاعل. تو جب بھی آپ کا فعل مجہول آئے گا تو اس کے ساتھ نائب الفاعل آئے گا. اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب یہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیوں کیا ہوا ہے؟ نارملی فعل معروف میں بات کر دی جاتی تو بہتر تھا، لیکن اب دیکھیں نا کہ ہم نے کہا کہ فعل مجہول ہوئے جس میں اب آپ کا جو فاعل ہے وہ ارریلیونٹ ہو گیا، اب آپ کی ساری کنسنٹریشن مفعول کی طرف ہے. تو اس کی ایک چھوٹی سی مثال، سورہ غاشیہ میں آپ نے سنا ہوگا، پڑھا بھی ہوگا اور روزانہ پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن کبھی اس طرح غور نہیں کیا ہوگا اس کے اوپر. اس کو میں مٹا دیتا ہوں. تو فعل ماضی مجہول کی ایک ہی ڈائی ہے اور وہ ہے فعلا، ٹھیک ہو گیا. بلکہ میں ادھر ہی لکھ دیتا ہوں فعلا. اب یہ فعلا کی گردان، اس سے پہلے کہ ہم سورہ غاشیہ کی اس آیت کو پڑھیں، فعلا جس طرح فعلا کی گردان تھی، فعل فعلا فعلو، فعلت فعلتا فعلنا، فعلتا فعلتما فعلتم، فعلتی فعلتما فعلتن، فعلتو اور فعلنا، سیم وہی گردان اس حرکات کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو فعلا وہ کیا گیا، فعلا وہ دو کیے گئے، فعلو وہ سب کیے گئے، فعلت، ٹھیک ہے.
یہ وہ جو چوتھا صیغہ ہے، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، میں کیا گیا، میں کیا گیا، فعلتو، فعلنا۔ اچھا، باقی قواعد وہی ہے جو معروف کے تھے، کہ اگر آپ کے سینٹینس میں وہ جو نائب الفاعل ہے، اب اس کو فاعل نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، وہ نائب الفاعل جو تھا وہ اگر اس میں ظاہر ہے تو آپ نے پہلا اور چوتھا صیغہ لینا ہے گردان سے، اور اگر آپ کا وہ نائب الفاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں ہے تو ہم نے کہا آپ نے گردان کی طرف رخ کرنا ہے اور وہاں سے کنسن صیغہ اٹھا کے وہی آپ کا جملہ فعلیہ ہوگا۔ اچھا، قرآن میں ہے افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، یہ وہ آپ کا اسماء استفہام میں سے ہے کیفا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو افلا یہ آپ کا حروف استفہام میں سے ہے حمزہ۔ تب آپ دیکھیں نا الحمدللہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے سوائے اس ایک چیز کی جس کا ابھی تک ہمیں نہیں پتہ، باقی اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ آپ کو یہ ساری چیزیں کلیئر ہے۔ یہ حمزہ استفہامیہ، یہ فا نارمل حرف ہے جو کہ پس کے لیے استعمال ہوتا ہے، پس، سو، لا ہمارا تھا نفی والا، جو ہم نے کہا تھا کہ آپ نے نفی کا مفہوم پچھلے لیکچر میں جب نے کہا تھا کہ ما اور لا استعمال ہوتا ہے تو یہ وہ لا نافیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ینظرون یہ فعل مضارع ہے، انشاءاللہ اگلے لیکچر سے ہم سٹارٹ کریں گے۔ الہ ہمیں پتہ ہے جار ہے، حروف جار میں سے، یہ اسم ہے، الف لام لگا ہوا ہے، اونٹ کو کہتے ہیں۔ کیفا یہ حرف استفہام ہے، اسماء استفہام میں سے ایک اسم ہے اور یہ آپ کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ آج ہم نے پڑھا ہے مجہول۔ اگر آپ اس کی ڈائی دیکھیں تو یہ ہے خلقت، فعلت، یہ والا۔ تو افلا ینظرون، تو کیا یا پس کیا وہ نہیں دیکھتے، وہ سب نہیں دیکھتے کس کی طرف، الی الابل اونٹ کی طرف، کیفا کہ کیسے، خلقت وہ بنائے گئے ہیں وہ، ٹھیک ہے، خلقت۔ اچھا، اب یہ خلقت مؤنث کا صیغہ کیوں آیا ہوا ہے؟ وہ اس لیے کہ ابل جو ہے عربی میں مؤنث ہے، اونٹ، تو یہ مؤنث ہے تو اسی کی بات ہو رہی ہے، اس کی تخلیق کی بات ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ کا جو اسم اگر وہ مؤنث ہے تو جو فعل اس کے لیے استعمال ہوگا وہ بھی مؤنث کا صیغہ ہی استعمال ہوگا۔ یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ ہمارے ہاں بھی ہے، انگریزی میں بھی ہے اور عربی میں بھی ہے۔ پوائنٹ ہمارا صرف یہ ہے، وہ یہ ہے مجہول۔ تو خلقت، تو کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھے کہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ اب یہاں وہ فاعل غائب ہے، ہم سب کو پتہ ہے اللہ نے بنایا اونٹ، لیکن اللہ اب بتانا چاہ رہے کہ آپ اس رب العالمین کو چھوڑ دے، فی الحال ایک سائڈ پہ کر دے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے، وہ تو بہت کچھ کر سکتا ہے، اس میں سے ایک چھوٹا سا جو پرزہ ہے وہ ابل ہے۔ تو آپ کنسنٹریٹ کریں اس ابل کے اوپر کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے۔ تو اس کو جب آپ، کیونکہ عرب کی جو چیزیں ان کو پسند تھی اس زمانے میں، ٹھیک ہے، وہ یا تو اونٹ تھے اور یا گھوڑے۔
تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں اونٹوں کا اور گھوڑوں کا ذکر اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ اس زمانے کے حساب سے یہ اس وقت کی بہترین مخلوق تھی، یہ ان کا جہاز تھا بیسیکلی۔ اچھا، آگے پھر ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت اگین آسمان جو ہے مؤنث اسمائی ہے، ٹھیک ہے، عرب اس کو مؤنث کہتا ہے، تو رفعت، رفع اس کا مادہ ہے را فا اور عین، درجات رفع، تو کیسے وہ اٹھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہے کہ وہ الی الجبال کیف نصبت، کیسے گھاڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے، نصبت نصب، کیسے نصب کیے گئے، گھاڑے گئے، نصبت۔ اور وہ الی الارض کیف سطحت، تو زمین بھی وہاں مؤنث ہے، پہاڑ بھی مؤنث ہے، اونٹ بھی مؤنث ہے، آسمان بھی مؤنث ہے، تو اس لیے سارے وہ مؤنث کے صیغے آ رہے ہیں۔ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ کو فعل مجہول بھی لانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح سورہ تکویر اس کو اگر آپ پڑھیں، بلکہ آج پڑھے اور اس اینگل سے پڑھے، فعل ماضی مجہول کے پوائنٹ آف ویو سے، شمس پھر وہی مؤنث، تو کوورت کو اس کے لیے مؤنث کا صیغہ آیا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ یہ کوورت تو بعد میں آ رہا ہے، شمس پہلے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ادروائز یہ نائب الفاعل ہے، کوورت الشمسو، جس طرح ابھی ہم نے کہا کہ شرب الماء، تو کوورت۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ ہے کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، کون لپیٹے گا؟ ہمیں پتہ ہے کون لپیٹے گا، فاعل جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ مفعول کیا ہے؟ نارمل سینٹنس میں یہ مفعول تھا، تو مجہول، فعل مجہول کے ساتھ آ کے اب یہ نائب الفاعل بن گیا، تو جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک آیت ہو گئی، دوسری آیت چھوڑ کے کیونکہ وہ معروف والی ہے، تو اگلی آیت ہے وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، ٹھیک ہے۔ اب یہ شد کیوں آ رہی ہے، یہ ہم انشاءاللہ جب آگے جائیں گے تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ یہ شد کیوں آ رہی ہے۔ جب پہاڑ چلائے جائیں گے یا چلا دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ ہمارا نائب الفاعل بن کے آ رہا ہے، سیرت کے لیے اور کوورت کے لیے شمس نائب الفاعل، اور فعل ماضی مجہول جس میں اب ترجمہ ہماری ساری کنسنٹریشن مفعول کے اوپر ہوگی، نہ کہ فاعل کے اوپر۔ اور جب 10 ماہ کی اونٹنی کھلی چھوڑ دی جائے گی، عطلت، تو اشار عشر 10 سے نکلا ہے، تو جب 10 ماہ کی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اور جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا۔ وَإِذَا حُشِرَتْ، حشر، حشرت جمع کرنا، اور جب جنگلی جانور
وحشی جانور، جنگلی جانور، ان کو جب اکٹھا کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں یہ 4 کافی ہے فعل ماضی مجہول کو سمجھنے کے لیے کہ اذا الشمس کورت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت اور واذا الوحوش حشرت، کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا یا چلائے جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، اور جب 10 ماہ کی اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا جائے گا، اور جب جانوروں کو، جنگلی جانوروں کو اکٹھا کیا جائے گا. تو اس طرح کی جب میننگ آپ نے لینی ہو تو اس کے لیے پھر آپ کا فعل مجہول لانا ضروری ہے. اور فعل مجہول ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ فعل متعدی سے ہی بنے گا. ٹھیک ہے، تو یہ فعل لازم سے نہیں بنتا. فعل لازم میں ہم نے کہا اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، فاعل کے اوپر جا کے سینٹنس ختم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ جو مجہول ہے یہ والا، اس میں آپ کو فاعل آپ کا مسٹ ہے، کیونکہ مفعول آپ کا مسٹ ہے، کیونکہ فاعل ارریلیونٹ ہو گیا. تو وہ جو مفعول ہے وہ نہیں ہوگا تو وہ نائب الفاعل نہیں بن سکے گا. تو اس وجہ سے یہ جو آپ کا ماضی مجہول ہے یہ ان افعال میں سے بنے گا جس میں جو فعل متعدی ہوں گے. اچھا، کچھ افعال ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جس کو 2 مفعول کی ضرورت پڑے گی. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پہلا مفعول ہوگا وہ تو نائب الفاعل بن جائے گا، اور وہ جو دوسرا والا مفعول ہے وہ ایز اٹ از مفعول ہی رہے گا. حسبہ، اس نے گمان کیا. کیا گمان کیا؟ محمودن، اس نے گمان کیا محمود کو. کیا؟ عالمن، کہ اس نے محمود کو عالم گمان کیا. ٹھیک ہے، تو اب میں نے اگر اس کو مجہول بنانا ہے، فعل ماضی مجہول، تو یہ تو وہ ڈائی ہو جائے گا حسبہ، گمان کیا گیا. ٹھیک ہے، کس کو؟ اب یہ جو اس وقت فاعل تھا یہ نائب الفاعل بن کے جب آئے گا تو یہ محمودن ہو گیا. تو حسبہ محمودن، محمود کو گمان کیا گیا. کیا؟ عالمن. اب یہ دوسرا مفعول اپنی ہی جگہ پہ رہے گا. تو ایسے افعال بھی ہوں گے جس کو 2 مفعولوں کی ضرورت ہوگی. تو اس کیس میں جب آپ نے اس کا فعل مجہول بنانا ہو تو آپ نے پہلے مفعول کو نائب الفاعل بنا کے آپ آگے لے آئیں، اور دوسرے والے مفعول کو ایز اٹ از مفعول کی صورت میں ہی رہنے دے. بس آپ کو اگر یہ گردان یاد ہو نا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. گردان یاد رکھنا اور اس صیغے تک پہنچنا، وہ اگر آپ نے سیکھ لیا آپ کو، تو پھر میرے خیال میں فعل ماضی ہو یا فعل مضارع ہو، اس کو بنانا، اس کو سمجھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوزان وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں بس. فعل، فاعل، فاعل یہ معروف کا ہو گیا، اور فعل. تو قرآن میں جتنے بھی ماضی کے الفاظ ہوں گے، وربس، افعال ماضی کے، ٹھیک ہے، وہ بے شک مجہول ہو یا معروف ہو، ان 4 پیٹرن سے باہر نہیں ہوں گے. اس کا ترجمہ ہم نے ابھی سیکھا کہ کیا گیا والا آئے گا، اور اس کا ترجمہ ہوگا کیا. اس نے کیا، وہ کیا گیا. اور اس کے لیے پھر ہم نے سورہ تکویر اور سورہ غاشیہ کو دیکھا. تو باقی اس کے جو گردانے ہیں وہ وہی سیم ہوں گے. آپ نے اسی حرکات کے حساب سے وہ 14 کے 14 صیغے بنانے ہیں، اور میرے خیال میں اتنا مشکل نہیں ہے. اس کو تھوڑا سا جو ہے نا آپ توجہ دیں
تو انشاءاللہ ابھی جب آپ قرآن پڑھیں گے اور جہاں جہاں آپ کو فعل ماضی کا صیغہ نظر آئے گا تو اس سے باہر نہیں ہوگا، اور یہ ان اس میں سے، ٹھیک ہے۔ باقی اس ہر ایک کی پھر اپنی اپنی وہ جو 14 صیغے ہیں، تو قرآن کے جو ٹوٹل الفاظ اگر آپ سمجھ لیں فعل ماضی کے کتنے ہو سکتے ہیں، افعال کتنے پیٹرنز ہو سکتے ہیں، تو 14 + 14 + 14 + 14 28 56 سے زیادہ نہیں ہوں گے ماضی کے افعال، ٹھیک ہے۔ آؤٹ آف دوز 56 ہی کوئی نہ کوئی لفظ آ رہا ہوگا، تو اگر آپ نے یہ چیز یاد کر لی 14، تو اسی کے اندر آپ نے ان کو گھمانا ہے اور گردان سیکھنی ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اف ایٹ آل اگر کچھ ہے بھی تو آپ مجھے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ویسے میں اپنا واٹس ایپ نمبر بھی ادھر لکھ دیتا ہوں، تو جس کو کوئی سوال ہو، کوئی مسئلہ ہو یا کوئی مزید گائیڈنس وہ چاہتا ہے تو اس نمبر پہ آپ مجھے واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاکم اللہ خیر۔